سورہ نساء آیت 65 یہ پہلے بھی گزر چکی ہے اور ابھی کچھ حصہ باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس آیت کے ذکر میں ایک روایت جو امام راضی نے پیش کی ہے اور قابل توجہ ہے، کیونکہ اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جو ہو نہیں سکتی، وہ یقیناً ایک غلط روایت اس مضمون میں داخل کر لی گئی ہے۔ اس روایت سے میں آج کے درس کو شروع کرتا ہوں۔ اطاعت کی طاقت و توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس عنوان کے تحت یہ روایت مروی ہے۔ یہ تو عام مضمون ہے، وہ روایت آگے ہے، یہ ہے ابو جعفر طبری، وہ روایت ہے، تو یہ نشان کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اچھا، وہ بعد میں آئے گی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی گئی۔ یہ وہ اذن اللہ کے سے اطاعت کی گئی کی بحث میں جو مفسرین الجھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ پہلے دن سے ہی حضرت آدم کو جب خدا تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو حضرت آدم کی اطاعت باذن اللہ فرض ہوئی ہے۔ آدم اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ مضمون دراصل اسی طرف اشارہ کرنے والا ہے کہ مسلسل ہمیشہ سے یہی دستور جاری ہے کہ اگر اذن اللہ نہ ہو تو کسی شخص کو کیسی ہی برتری دو، اس کو کیسا ہی اس کا مقام سمجھو، ہرگز وہ خدا کے نزدیک اطاعت کے لائق نہیں ہوگا۔ جب اذن اللہ ہوا تو پھر اطاعت لازمی ہو گئی، اور اذن اللہ کے ساتھ جو اطاعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ذات میں جہاں تک اطاعت کا معاملہ ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی اطاعت کے ساتھ جب اذن اللہ شامل ہو گیا تو پھر خدا کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت، اور اس کو سجدہ کرنا گویا خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ مسلسل مضمون چلا آ رہا ہے، اور یہ آیت دراصل اسی مضمون کو پھر اٹھا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا جس کی اطاعت خدا کی خاطر نہ کی گئی ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی اطاعت بھی اللہ کی خاطر کی جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ بعض اور امور ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اللہ کے حکم سے اطاعت تو سب نبیوں کے برابر ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نمائندگی میں جو مالکیت کی چادر پہنائی ہے، اس کے جلوے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں خوب کھول کر بیان فرمایا ہے کہ وہ مالکیت کا درجہ جو پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اور اس لیے مالک چونکہ فیصلے کرتے وقت زیادہ اختیار رکھتا ہے بنسبت غیر مالک کے، اس لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قضائی فیصلوں کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔
یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ قضائی فیصلوں میں تم انحراف کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، اس میں یہ بات خصوصی سے داخل ہے کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معین وحی کی طرف اشارہ نہ بھی کریں، قرآن کریم کی کسی آیت کا حوالہ نہ بھی دیں، تب بھی آپ کی مالکیت میں خدا تعالیٰ کی نمائندگی آپ کے فیصلے کو اللہ ہی کا فیصلہ قرار دے گی، اور آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف اپنی ذات سے کوئی فیصلہ دے نہیں سکتے۔ گویا کہ مبنی بر وحی ہونے کے باوجود ہر موقع پر قضاء کے فیصلے میں کسی وحی کے نازل ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہی بحث ہے جو علماء نے اٹھائی ہوئی ہے۔ وحی کا کسی معین فیصلے میں نازل ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، قضائی فیصلے وحی کا حکم رکھتے ہیں، اور اس نظر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہرگز سر منہ بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں دیکھیں گے۔ لازماً آپ کے سارے فیصلے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ملکیت کی صلاحیت کے نتیجے میں ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انبیاء سے امتیاز ہے، اور اس پہلو سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کے آگے پھر رستے، وہ کون سے ہدایت کے رستے اس کو عطا ہوں گے، یہ مضمون ہے جو آگے کھلے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اطاعت کرو ان قضائی فیصلوں میں بھی جن میں آپ کسی وحی کا حوالہ نہ دیں، ان پر بھی آپ کی اطاعت کرنے سے تمہیں نقصان کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اگر نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور تمام واقعات جو اس تعلق میں بیان کیے گئے ہیں اسی بات کو مزید ثابت کرتے ہیں، خواہ علماء نے اس کا رخ کسی اور طرف پھیرا ہو، لیکن ہمارے واقعہ یہی ہے کہ وہ اسی چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ قضائی فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عدل اس طرح ماننا کہ گویا وہ اللہ کی طرف سے ہر معاملے میں ایک وحی نازل ہوئی تھی۔ اگر اس طرح کرو گے تو یہ کلی کامل اطاعت ہے۔ جو ایسی کامل اطاعت کریں گے ان کو خدا تعالیٰ ہدایت کے رستے دکھائے گا، اور وہ ایسے رستے ہوں گے جو آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کتاب ہے، وہ صراط مستقیم کے رستے جو نبی تک ممتد ہوتے ہیں، ان سب رستوں پر اللہ تعالیٰ چلائے گا۔ یہ اتنا واضح کھلا صاف مضمون ایک تسلسل میں جاری ہے، جس کو انبیاء بعد کے علماء نے اپنی بعض خیالات کی وجہ سے موڑنے کی کوشش کی ہے، مگر خدا کی بیان کردہ صراط مستقیم کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ یہ تمہید ہے۔ اب میں آپ کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جو علماء نے اس پر بحثیں اٹھائی ہیں۔ اب علامہ راضی کا یہ بیان میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اس سلسلے میں۔ ہمارے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ایک خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و نافرمانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے سوا ظہور پذیر نہیں ہوتا الا لیطاع باذن اللہ۔ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ اس اذن سے مراد امر اور ذمہ داری ہو، کیونکہ اس کے رسول ہونے کا اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہی نہیں کہ خدا نے اس کی اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ اور اگر اس اذن سے مراد وہی امر ہے تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ماننا پڑتا ہے وما آذنا تھا، یہ لفظ ہے اذنا ہے، آذنا یہاں مد نہیں ڈالی ہوئی، وما آذنا فی طاعت من رسلناہ الا باذننا، اور یہ ایک ناپسندیدہ تکرار ہو جاتی ہے۔ بس اذن کا معنی یہاں پر جہاں پر خدا سے توفیق و اعانت کے مطابق ہونا چاہیے، اس لحاظ سے اس آیت میں یہ محذوف ہوگا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بتوفیقنا و اعانتنا۔
یہ جو مضمون ہے یہ ہے قابل توجہ اس حصے میں. وہ کہتے ہیں اس کو محذوف سمجھنا چاہیے اس آیت میں، الا لیطاع بتوفیقنا و اعانتنا. حالانکہ یہ بحث نہیں ہے اس موقع پر، توفیق کی بحث نہیں ہے، صرف رسول کے منصب کی بحث ہے. رسول کی اطاعت محض اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے، اور جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مطیع بنانا محفوظ سمجھا ان معاملات میں اس کو صاحب امر بنا دیا، اور اللہ کے اذن سے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ اس کی اطاعت کرو. بس یہ توفیقنا و اعانتنا کی بحث جو ہے یہ اطاعت کرنے والوں کی نسبت سے انہوں نے شروع کر دی ہے. حالانکہ اس آیت میں رسول کے مرتبہ کی بحث ہے، توفیق کی بحث نہیں ہے. اگرچہ یہ درست ہے کہ ہر چیز کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے، جس کو جس چیز کا اہل سمجھے اس کی توفیق عطا فرماتا ہے، مگر اس بحث میں اس آیت میں دراصل کسی چیز کو حذف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے نزدیک. اور جب حذف مانا توفیقنا و اعانتنا تو پھر یہ بحث چل پڑے گی خود بخود جو جبریہ نے نکالی تھی کہ جب اللہ نے توفیق ہی نہیں دی تو پھر وہ کیا کرتے، اس لیے مجبور ہیں وہ نا اطاعت کرنے پر. تو یہ توفیقنا و اعانتنا جو قرآن کریم کے کلام میں جب داخل کیے جائیں باتیں کہ گویا یہ حذف ہے، گویا یہ مقصد ہے، تو یہ قرآن کریم کے مضمون کو بگاڑنے کے مترادف بات بنتی ہے، اس مضمون کو سمجھانے کی بات نہیں ہے. اب اس کا معنی یہ لیں گے پھر اس کا مطلب یہ بنے گا اس صورت میں کہ صرف ان لوگوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے ان کو اذن دیتا ہے. اب اذن عام ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی اذن کے تابع منکر ہے اور اذن کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے. کوئی آئیے کہ بیچ میں چھوٹا سا حصہ داخل کر کے یہ کر لو کہ اذن گویا تھا ہی مومنوں کو، حالانکہ اذن مومنوں کے نہیں ہے، تمام بنی نوع انسان کو اذن ہے. ہر موقع پر جب بھی نبی آیا، جس قوم میں آیا، اس ساری قوم کو اس نبی کی طرف سے اذن تھا، یعنی اللہ کی طرف سے اس قوم کو اذن تھا کہ نبی کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ میری طرف سے بول رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا. آگے پھر دیکھیں ایسی غلط بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اس توفیق اور قوت اعانت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تقاضا ہی نہیں کیا کہ نبی کی اطاعت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گناہ گار کیسے بنیں گے اگر وہ تقاضا ہی نہیں کیا تو؟ اب ایک اور ذرا الجھی ہوئی سی بات ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو. یہ تو درست ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں اور نافرمانیوں سے منزہ ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، معصوم ہوتے ہیں. یہ فرماتے ہیں منزہ ہوتے ہیں. یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام نافرمانیوں سے منزہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ان کی مطلق اطاعت پر دلالت کرتی ہے. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کی کلیتاً ہر معاملے میں اطاعت کی جائے. بس اگر وہ گناہ گار خود ہوتے تو پھر یہ لوگوں کو پابند نہیں کر سکتی تھی، مومنوں کو، کہ ان کی ہر بات میں اطاعت کرو. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے.
فیس نہیں، اتنی سی بات تھی. اب ابو جعفر طبری یہ استنباط کریں حضرت کی اطاعت فرض ہے. اس استنباط کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ واضح کھلی کھلی بات ہے، حضرت کی اطاعت باقی نبیوں سے بالا فرض ہے. اس میں پھر وہ جھگڑے لے آتے ہیں، لوگ رکتے ہیں. یہ آیات بہت اونچے مضامین کو بیان کرنے والی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی بحث میں ان کو الجھانا نہیں چاہیے. علامہ آلوسی کا خلاصہ یہ ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت اور اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. یہ تو ایک عام واضح بات ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. کم سے کم ان درسوں میں تو اس کا کثرت سے ذکر گزر چکا ہے. یہ سب وہی ویسے ہیں جو بارہا گزر چکے ہیں. اب ایک علامہ ابو حیان الاندلسی کی روایت ہے جو بالخصوص یہاں قابل ذکر ہے، کیونکہ اس میں مضمون ایسا ہے کہ عامت الناس اس کو بڑا پسند کر کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایک شرک کا مضمون داخل کر لیتے ہیں اور ایک ایسی روایت کو قبول کر لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بس اس روایت کو بیان کرنے میں جو اصل لطف اٹھاتے ہیں وہ ایک شعر کا ہے جو ایک عرابی نے پڑھا تھا. اس شعر کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس کمال کی روایت ہو گئی، اب اسے منوان قبول کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ علماء نے اس پر بحث اٹھائی ہے، یہ روایت قطعاً غلط ہے اور ایک دوسری روایت جو اس سے زیادہ صحیح ہے اس میں اس مضمون کی طرف اشارہ بھی نہیں ملتا. اور اس پہلو سے یہ روایت جو مقبول زیادہ ہے لیکن غلط ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ابو حیان نے یہ روایت پیش کی ہے جن کا زمانہ 654. میں نے کہا کمال ہو گیا ان کے متعلق تو ہیں. یہ اپنی ولادت سے 400 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. دو 245 ہے یا 745 ہے؟ اوہو، دو اس کو جو لکیر ڈالی ہے 7 کے اوپر اس نے 2 بنایا ہوا ہے اس کو. میں نے اور کے دیکھ لی ہے باقی، لیکن سرسی نظر میں 245 لگتا ہے. میں حیران تھا کہ پیدائش سے اتنا پہلے کس سے فوت ہو گئے. 600 اور 700 سال بعد کی روایت ہے یہ، اس کو یاد رکھ لیں آپ. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا اور آپ کو دفن کیے ہوئے 3 دن گزر گئے تو ایک اعرابی آیا، اس نے خود کو آپ کی قبر مبارک پر گرا دیا اور آپ کی قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈال کر کہنے لگا، یا خیر من دفنت فی الترب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. شعر بہت اچھا ہے. اس پہلو سے اس شعر کی خاطر اس روایت نے قبولیت حاصل کر لی اور آخری بات جو بالکل لغو اور بے تعلق ہے اس کے ساتھ ہی لگ گئی ہے. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مٹی میں مدفون نشیب و فراز کو معطر کرنے والی ہڈیوں
مٹی میں مدفون نشیب و فراز کو معطر کرنے والی ہڈیوں والوں میں سے اے بہترین شخص۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں اے سب دفن ہونے والوں میں سے بہترین، اعظم ہو، جس کی ہڈیاں مٹی میں مل گئی ہیں۔ جی ترجمہ جائز ہے نا؟ اے وہ بہترین شخص جس کی ہڈیاں مٹی میں مل گئی ہیں، سب مٹی میں مل جانے والی ہڈیوں میں سے سب سے اعلیٰ شخص۔ فتاب من طیبہن، یعنی آپ کی ہڈیوں سے، اس کی خوشبو سے تمام اونچ نیچ معطر ہو گئی ہے۔ نفس الفداء لخبر انت ساکن ہو، میری جان فدا ہو اس قبر پر جس کا ساکن تو ہے۔ فیہ العفاف ہو، اس میں عفت ہے۔ فیہ الجود والکرم، اس میں سخاوت ہے اور کرم ہے۔ یہ شعر بہت پیارا ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے یہ لکھتے ہیں جن لوگوں کی پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے اور ہم آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے لے کر کلام کو محفوظ کرتے اور ہم آپ سے لے کر اسے یاد کر لیتے تھے۔ یہ ساری باتیں عجیب ہیں، ایک ایسے عرابی کی طرف منسوب کرنا جو کہیں باہر سے آیا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ مدینے میں ہی رہتا ہے اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عرابیوں کو تو مدینے کے صحابہ کلام پہنچایا کرتے تھے اور جب بھی کبھی وہ شہر آتے ان سے سنتے ہوں گے، لیکن یہ کہنا یہ مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اب یہ سارا حوالہ جو دے رہے ہیں نا دلیل، یہ بات کی بنائی ہوئی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ بھی سنا کرتے تھے کہ جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے گا وہ تیری طرف آئے گا تو پھر یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بس وہ کہتا ہے اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے آیا ہوں، بس آپ بھی میرے رب سے بخشش طلب کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر قبر سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس پر قبر سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ یہ بالکل جھوٹ قصہ ہے جو حضرت علی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور جو علماء نے اس پر بحثیں اٹھائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ ابو حیان اندلسی متوفی 757، اس میں ڈیش نہیں ہے، دو ہی پڑھا ہے۔ انہوں نے جو اس یہ روایت بیان کی اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، اور جن کتابوں کا حوالہ دیا وہ کتابیں بے اعتبار ہیں، اور ان کتابوں نے آگے راوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا۔ بس یہ ساری کی ساری روایت ایک کہانی کے طور پر تو ہے اور ایک اچھے شعر کی خاطر اس کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا حقیقت حال سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہی روایت ابن کثیر متوفی 774 ہجری، یہ 20 سال بعد فوت ہوئے علامہ ابو حیان سے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں شیخ ابو منصور الصباغ کے حوالے سے درج کی ہے یہ روایت، جو اصل متن اور اردو ترجمہ کے ساتھ لفظ ہے۔ الشیخ ابو منصور الصباغ کے متعلق کشف الظنون جلد دوم یا دوم مطبوعہ استنبول 1942 میں سن وفات 477 ہجری لکھا ہوا ہے، اور کتاب کا نام الشاغل ہے، شاول، جس میں عتبی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مختلف انسائکلوپیڈیا دیکھے ہیں جن کے مطابق الشیخ ابو منصور الصباغ کی کتاب کا پورا نام ہے
الشامل و شامل نہیں شامل ہے، الشامل فی فروع الشافعیت، عتبی کا پورا نام ابو نصر محمد العتبی متوفی 431 ہجری ہے، اور ان کی کتاب کا نام التاریخ الیمینی ہے۔ ابو نصر محمد الصباغ کی الشامل اور عتبی کی التاریخ رضوہ میں دستیاب نہیں ہے، اس لیے اس کتاب تک پہنچنے کا ابھی تک وقت نہیں ملا علماء کو۔ ابن کثیر جو اسی واقعہ کے متعلق روایت لائے ہیں وہ بالکل مختلف ہے، اور اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عنوان انہوں نے بھی یہی باندھا ہے کہ حضرت کو شفیع بناتے ہوئے بخشش طلب کرنا، یا ان کے مضمون کا یہ خلاصہ اوپر درج کیا گیا ہے۔ ترجمہ اس روایت کا یہ ہے، ایک جماعت نے اسے بیان کیا ہے، ایک جماعت نے، کوئی راوی معین نہیں ہے، جس میں ابو منصور صباغ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جس میں مشہور قصے لکھے ہیں، یہ روایت کا حال ہے۔ ابو منصور صباغ نے اپنی کتاب جس میں مشہور قصے لکھے ہیں درج کیا ہے ایک قصے کے طور پر، جو عتبی کا بیان ہے۔ عتبی کہتے ہیں، یہ حضرت علی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبی کا بیان ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا تھا۔ اب دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا ہے، اور وہ روایت تو بالکل بے اصل ہے، اس لیے اس کو چھوڑی گئے ہیں۔ اس روایت کو بیان کہتے ہیں کہانی ہے، اور ایک کہانیاں بیان کرنے والے نے اپنی روایت لکھی ہے، وہ یہ ہے، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا سنی اور آپ کے پاس اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہوئے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ایک آیت سنی ہوئی ہے، چونکہ یہ اس لیے میں آپ کی قبر پر اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہوئے آیا ہوں، تاکہ اپنے رب کے حضور آپ کی شفاعت طلب کروں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ عتبی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ اعرابی تو واپس چلا گیا اور مجھے نیند آ گئی، کوئی آواز قبر سے نہیں اٹھی۔ وہ اعرابی تو واپس چلا گیا، مجھے نیند آ گئی، خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے خواب میں فرمایا کہ جا اور اس اعرابی کو خوشخبری سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہ معاف کر دی۔ دیکھیں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اگرچہ کہانی کے طور پر پیش ہوئی ہے، لیکن مضمون کے لحاظ سے یہ پھر بھی اس سے بہت بہتر ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اسے ہر مومن کا دل قبول کر سکتا ہے کہ ایسے شخص کی حالت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آگاہ فرمایا ہو، اور رویا میں ایک صحابی نے جو پاس بیٹھا ہوا تھا یہ پیغام سنا اور آگے جا کے اس کو پہنچایا یا نہ پہنچایا اس کا کام تھا۔ علامہ جمال الدین القاسمی نے یہ مرکزی نقطہ بہرحال صحیح سمجھا اور عمدگی سے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بِإِذْنِ اللہ فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اس رسول کی اطاعت کا سبب ہی اذن الہی ہے، اور اس لیے ان کی طرف اس کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب اس کی اطاعت اور اتباع کریں۔ یہ ہے مرکزی بات۔ چنانچہ یہ آیت درج کرتے ہیں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ بس تیرے رب کی قسم، فلا وربک، ہرگز نہیں، اس کے سوا اور کوئی بات درست نہیں، لا ان معنوں میں آتا ہے۔ وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہرگز یہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائیں گے فیما جب تک تجھے اپنا حکم قبول نہ کر لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں ان کا آپس میں جھگڑا ہو۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اپنے نفس میں ہرگز ذرا بھی حرج محسوس نہ کریں ان امور میں جن میں تو فیصلہ دے دے، ویسلموا تسلیما، اور ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تیرے حضور یا خدا تعالیٰ کے حضور پوری طرح فرمانبردار ہو کر حاضر ہوں۔ اور اس موقع پر یسلموا تسلیما کی ضمیر اول طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے کہ وہ جب تک تیرے فیصلوں کے معاملے میں اپنے نفس کو کلیتاً بچھا دیں اور اس کے تابع سمجھیں، اس وقت تک ان کو حقیقت میں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمنون حتی، یہ ہے بنیادی بات۔ کہتے ہیں حکمہ کا لفظ، حکمہ کے معنی کیا ہیں؟ جب لوگ کسی کو ثالث بنائیں تو کہتے ہیں حکموا فلانن، محکموہ بینہم، امروہ ان یحکم، یہ لسان عرب ہے۔ اقرب الموارد کہتی ہے کہ حکموا فلانن اذا جعلوہ حکمن، جب کسی کو ثالث بنایا جائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے حکمہ اور حکموا، اور اسے اپنے درمیان ثالث معنی حضرت امام راغب شجرہ کی بحث میں بات کرتے ہیں۔ باہمی جھگڑا، منازع، اس کو التشاجر کہا جاتا ہے۔ کہا جائے گا شجرنی ان ہو، جب کسی کے متعلق ان کا لفظ استعمال ہو شجرہ کے ساتھ تو اس سے مراد یہ ہوگی مجھ سے جھگڑا کر کے مجھے کسی امر یا شخص سے ہٹا دیا، توجہ کسی دوسری طرف پھیر دیے۔ شجرہ بالرم ہے، اے طعنہ بالرم ہے، شجرہ بالرم ہے یعنی اسے نیزہ مارا۔ اب یہ ساری باتیں یہاں بے تعلق معلوم ہو رہی ہیں۔ سوائے اس کے فیما شجرہ بینہم کے معنوں میں یہ ہو کہ کوئی کسی کو دکھ پہنچائے۔ نیزہ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور نیزہ ہی مارا ہو، بلکہ کسی کی دل آزاری کرے، کوئی طعن کرے۔ شجرہ بالرم ہے، اے طعنہ بالرم ہے، یعنی طعن کا مطلب بھی مارنا ہی ہے، لیکن یہاں مانوی مارنا مراد ہو سکتا ہے، ورنہ یہ معنی لیے جائیں گے کہ صرف اس وقت تیرے پاس آئیں جب کوئی نیزہ مار دے، تو یہ معنی بالکل درست نہیں ہے۔ مانوی طور پر نیزہ مارنا مراد ہے۔ اقرب میں لکھا ہے کہ شجرہ بینہم الامر تنازعوا فیہ، انہوں نے کسی معاملے میں جھگڑا کیا،
تان کا لفظ جو ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں یہ وہی لفظ ہے اصل میں، لیکن اس کا جسمانی معنی ہوتا ہے زخم لگانا، کسی چیز کو زخمی کر دیا۔ تو چونکہ دل زخمی ہوتے ہیں باتوں سے اور بیہودہ سرائی کے نتیجے میں دلوں کو زخم پہنچتا ہے، اس لیے وہاں تان کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی اور عربی میں بھی تان کا ہی مطلب ہے کہ ایسی بات کی جائے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے اس کا دل زخمی ہو۔ حرجن سے مراد ہے کسی کا دل تنگ ہو جائے یا سینہ تنگ ہو۔ رجل حرج و حرج ایسے شخص کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو کم ظرف ہو، تنگ دل ہو۔ حرج صدرہ یحرج حرجن ضاق فلم ینشر لخیر، اس کا سینہ تنگ ہوا اور عمل خیر پر اسے انشراح نہیں ہوا۔ المفردات، یہ کہتے ہیں حرجہ کا اصل کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ اب حرج جو لفظ ہے اس میں ایک جگہ ہجوم کرنا مراد ہے، چیزوں کا اکٹھا ہو جانا۔ اس لفظ سے تنگی کا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ تنگی کو بھی حرج کہتے ہیں اور اس طرح گناہ کو بھی حرج کہتے ہیں، کیونکہ گناہ لازماً دل میں ایک ایسی تنگی پیدا کرتا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں اگر کوئی بات کھٹکے تو اس کو چھوڑ دو، وہ گناہ ہے۔ تو وہ جو کھٹکتی ہے بات، تنگی پیدا کرتی ہے، وہ گناہ کی خصلت ہے۔ گناہ سے لازماً تنگی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس حرجن کو حرجن بھی پڑھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سینہ اس کے کفر کی وجہ سے تنگ ہوا، کیونکہ کفر سے بھی دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک تصوراتی اعتقاد ہے۔ اب جو شان نزول کا ذکر ملتا ہے بعض صحاح کے حوالے سے، صحیح بخاری اور تفسیر وغیرہ، ان میں بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو غور سے پڑھیں تو وہاں ہرگز ان امور کو جن کی طرف اشارہ ہے شان نزول کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ یہ بات کہ علماء نے کھینچا تانی کی ہے۔ اب یہ روایت جو بخاری کی ہے، اس کی تفصیل میں اس لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان واقعات کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے۔ میرے نزدیک چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوئے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کوئی نہیں گیا۔ یہ آیت بہرحال ایک دائمی حالت سے تعلق رکھتی ہے اور دائمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے انسان کو شرح صدر ہونا چاہیے، اس مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ مگر شان نزول کے حوالے سے اس کو پیش کیا گیا کہ بخاری میں بھی ایک شان نزول ہے۔ راوی کہتا ہے قال الزبیر فما احسب هذه الآیۃ الا نزلت فی ذلک الامر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اس امر کے متعلق نازل ہوئی ہوگی۔ اب صاف بات ہے کہ شان نزول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے، میرے نزدیک ہو سکتا ہے اس آیت کا تعلق اسے ہو، تو وہ شان نزول نہیں ہے بلکہ ایک رائے، نفس کی رائے ہے۔ یہ جو روایت ہے
اس میں نے کہا نا، اس زبیر کہتے ہیں، یہ اصل زبیر راوی نہیں ہے، زہری ہے نا، لفظ زاری تو نہیں نا، زہری ہے، عروہ سے روایت کرتے ہیں، راوی عروہ ہیں اصل میں، اور زبیر کا ایک انصاری شخص سے جھگڑا ہوا ہے۔ اس حدیث میں جو اصل مضمون ہے جس کو اہمیت دینی ضروری ہے وہ وہی ہے جو مالکیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میں اس حدیث کے الفاظ کو، خواہ یہ آیت اس واقعے سے پہلے یا بعد میں نازل ہو، اس سے تعلق براہ راست ہے کہ نہیں، اس بحث کو چھوڑ دیں، مگر یہ روایت اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اسے غور سے سنا جائے۔ وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مالکیت کی صفات سے متمتع ہونے کا اظہار ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مالکیت کی صفات ضرور عطا فرمائی ہیں جو عام نبیوں سے بالا ہیں۔ زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر کا ایک انصاری شخص سے زمینوں کو سیراب کرنے والی ایک نالی کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، تو اپنے کھیت کو پانی لگا لے، پھر اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے۔ زبیر کا جو کھیت تھا وہ اونچی جگہ تھا، جس طرف سے پانی بہہ رہا تھا اس طرف سے پانی بہہ کر پھر آگے نیچے اترتا تھا۔ اب یہ بحث ہو رہی تھی کہ نچلا آدمی جس کی زمین نیچے تھی وہ چاہتا تھا کہ زبیر اس کو کھلا اختیار دے، پہلے اس کا کھیت سیراب ہو پھر اس کا ہو۔ یہ جھگڑا چلا ہوا ہے دونوں کے درمیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر، تو اپنے کھیت کو پانی لگا لے، پھر اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے۔ اس پر انصاری نے کہا یا رسول اللہ، انصاری نے جس کے متعلق فرمایا تھا اس کے لیے پانی چھوڑ دو، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا پھوپھی زاد ہے نا، پھوپھی زاد بھائی بنتا ہے، اسی لیے آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اب یہاں دیکھیں آپ کی شان ملکیت کس طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔ اے زبیر، تو اپنی فصل کو پانی لگا یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک بھر جائے، پھر اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فیصلہ انصاف پر مبنی تھا تو یہ دوسرا فیصلہ پھر انصاف پر مبنی نہ ہوا، کیونکہ اس میں ایک زائد شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ پورا تھوڑا سا پانی، ضرورت کا پانی لگا کر اس کو چھوڑ دینا یہ نہیں درست۔ اب میں کہتا ہوں کہ پورا پانی لگاؤ۔ یہ مسئلہ ہے جو زیر بحث ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فیصلہ درست تھا یا دوسرا فیصلہ درست تھا؟ اگر دوسرا فیصلہ درست تھا تو پہلا فیصلہ کیوں دیا گیا؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ عرف عام میں جو چیزیں فائدہ مند ثابت ہوں ان میں کسی حکم میں نرمی پیدا کر لیں، اور یہ نرمی آپ کے دل کی نرمی کا مظہر تھی، اور اس معاملے میں آپ ایک ایسے منصف نہیں تھے جو لازماً قانون کی لفظی پیروی کا محتاج ہو، وہ قانون میں نرمی پیدا کرنے کا حق بھی رکھتا ہو جو مالک کا کام ہے۔ عام منصف، عام ججوں کا کوئی ملکیت کا حق حاصل نہیں ہوتا، قانون نے جو کہا وہ اسی طرح پڑھ دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ملکیت کا حق حاصل تھا خدا کی نمائندگی میں کہ آپ ان امور میں چاہتے تو نرمی پیدا کر دیتے جو منصف کو حق نہیں ہے، صرف جو مالک کا حق ہے۔ چنانچہ پہلے جو آپ نے نرمی پیدا کی وہ ملک کے لحاظ سے، اور ملک کے لحاظ سے جو نرمی پیدا کی ہے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملکیت کا حق استعمال کرتے ہیں تو نرمی کی طرف مائل ہوتے ہیں، سختی کی طرف نہیں ہوتی۔ بس
شجرہ بینکم والی آیت میں یہ ایک بہت ہی اہم رہنما آیت بنتی ہے کہ عجیب احمق لوگ ہیں، اپنے جھگڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانے کی بجائے جو محض انصاف سے فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ انصاف کے ساتھ احسان کو شامل کریں گے، یہ دوسروں کے پاس دوڑے پھرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے یا کرتے رہے ہیں تو ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ بس اصل اطاعت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اطاعت کی جائے، اور یقین رکھا جائے کہ ہر فیصلے میں آپ کا فیصلہ ہر دوسرے فیصلے سے بہتر ہوگا، اور اس میں وہ نرمی اور احسان ہوں گے جو عام منصف کے فیصلوں میں نہیں ملتے۔ بس جب اس نے ایسا اعتراض کیا تو آپ کا رنگ تکلیف کی وجہ سے تبدیل ہو گیا۔ تکلیف لازم تھی کہ میں اس شخص کے حق میں احسان کر رہا ہوں، یہ اوپر سے الٹ کے مجھے یہ باتیں کرتا ہے، اس لیے اب پھر اگر انصاف چاہتا ہے تو انصاف ہی ہے۔ پھر پھوپھی زاد بھائی کو میں نے دبایا ہوا تھا تھوڑا سا، اپنے قریبی ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ توقع تھی، لیکن تم اگر انصاف چاہتے ہو تو پھر یہ انصاف ہے۔ زبیر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر اسی معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ایک واقعہ ہو گیا ہے، آیت پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی، اس سے بحث نہیں ہے، مگر اس کو شان نزول نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اس کا نام رکھا تھا مواقع النزول، یعنی قرآن کریم کی ایک شان ہے کہ بعض موقعوں پر بعض آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ موقع سبب نہیں بنے، وہ موقع ہوتے یا نہ ہوتے ان آیات نے نازل ہونا تھا، لیکن ایسے وقت نازل ہوئیں جب موقع کا تعلق دکھائی دیتا ہے، تو یہ ایک الگ مضمون ہے جس کو انشاءاللہ میں بعد میں پھر پیش کروں گا۔ امام راضی نے یہ جو روایت پیش کی ہے اس کا بحث ہو چکی ہے۔ باقی صحیح بات ویسے میرے خیال میں نظر ڈال رہا ہوں، ایک بے تعلق ہیں یا ایسی بحثیں ہیں جن کے متعلق آپ پہلے سے جانتے ہیں، درسوں میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ روح المعانی میں شجر کے جھگڑے ہونے سے متعلق ایک نقطہ یہ پیش کیا گیا ہے، فیما شجر بینکم، اس میں درخت کو شجر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شاخیں بھی آپس میں گڈمڈ ہوئی ہوتی ہیں، اور جھگڑے کے لیے تشاجر کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ دو جھگڑنے والوں کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے دعووں میں فرق ہوتا ہے، اور ان کی بعض باتوں میں گڈمڈ ہو گئی ہوتی ہیں، یعنی شاخوں میں جس طرح آپس میں الجھاؤ ہے اور کھول کر ان کو الگ الگ نہ کیا جائے تو بات نہیں کھلے گی، اس لیے جھگڑے کرنے والوں کا بھی ایک درخت بن جاتا ہے، اور ہر ایک کی مطالبے کی شاخ دوسرے کے مطالبے کی شاخ میں بولی جاتی ہے، اس لیے اس کو شجر کو جھگڑا کہا گیا ہے۔ یہاں علامہ علوسی وہ حق بات کرتے ہیں جو دل کو تسکین دیتی ہے، اور بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ اس آیت کا حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے، ایسی عمدہ بات اور صحیح بات فرمائی ہے۔ اس آیت کا حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور صرف ان لوگوں سے مخصوص نہیں ہے
جو عہد نبی میں موجود تھے، پس آپ کی شریعت کا فیصلہ دراصل آپ ہی کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں کچھ تھوڑا سا الجھا دیا گیا ہے بات کو۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ یہ آیت کریمہ قیامت تک تعلق رکھتی ہے، لیکن شریعت اگر صرف مراد لی جائے تو شریعت تو اپنی جگہ ہمیں قیامت تک کے لیے تعلق رکھتی ہی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ذکر کیوں ہے؟ اس بحث کو یہ سمجھ نہیں سکے، مگر اتنا ضرور سمجھ گئے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ہمیشہ کے لیے ہے۔ وجہ جو بیان کی وہ درست نہیں، اس لیے نہیں کہ شریعت کا تعلق ہمیشہ کے لیے، وہ تو ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافی حق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا تعلق بھی قیامت کے لیے ہے، تک کے لیے ہے۔ یہ مضمون ہے جو اصل مضمون ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال بات ان کی سچی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں اگر ایک قوم ہو، حضرت صادق رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ایک قوم ہو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو اور پابند صوم و صلات ہو، زکوٰۃ ادا کرتی ہو اور بیت اللہ کا حج بھی کرتی ہو، اور پھر کسی بات کے متعلق وہ یہ کہیں کہ کاش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے یوں کیا ہوتا، یہ اس کام کے بارے میں اپنے نفسوں میں تنگی محسوس کریں تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ جو پابندی کرتے ہیں وہ تو شریعت کی پابندی ہر ایک پر لازم ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے یوں کیا ہوتا، یہ اشارہ کر رہے ہیں شریعت کی طرف۔ اگر شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے یہ کیا ہوتا، گویا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع بن گیا، حالانکہ شارع تو صرف اللہ ہے۔ اور تمام مفسرین یا جو اول درجے کے پہلے مفسرین ہیں اور فقہاء ہیں، انہوں نے بلا استثناء اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شارع صرف اللہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شارع نہیں ہیں۔ بس کاش کیا ہوتا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا، شریعت نازل ہوگی۔ یہ جو بحثیں چل رہی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافی حق کے متعلق بحثیں ہیں، اضافی حق جو لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر شریعت کے ظاہر پر چلتے تو ان کے لیے سختیاں ہو سکتی تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حسن احسان کا ایک اضافی حق شرعی امور میں عطا فرما دیا ہے، یہ ساری آیات اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی اس حق کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھتے ہوئے آپ کے قضائی فیصلوں کو بھی اسی طرح احترام سے دیکھے گا جیسے شریعت نازل ہے اور شریعت کے احکامات ہیں، اس کے ساتھ خدا تعالیٰ ایک غیر معمولی سلوک فرمائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بحث یہ اٹھائی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین ماننے یا محبوب ترین تسلیم کرنے کے بعد ایمان کا اصلی تقاضا پورا ہوتا ہے، یہ بحث ہے۔
ایک بات جو قرآن کریم میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نص صریح کے طور پر درج ہے، اس کے لیے انہوں نے بعض احادیث کو پیش کیا ہے اور ان اصل آیات کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ آیت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک رسول تمہیں ان سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جو تمہارے پیارے وجود ہیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے اولاد، تمہارا ہر محبوب چیز، اس وقت تک تم ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے، نہیں جانتے کیا چیز ہے۔ اور یہ آیت اتنی واضح اور صریح ہے کہ اس کے بعد کسی دوسری آیات سے استنباط کر کے اس مضمون کو ثابت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ جو آیت صریح ہو اور اس مضمون میں اولیت رکھتی ہو اسی کا حوالہ کافی ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہونے چاہیے، اس لیے کہ جھگڑوں میں لوگ لے کے جاتے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جھگڑوں میں پاس جاؤ یا نہ جاؤ، اصل بحث یہ ہے کہ اگر اپنی جان، مال، عزت، اپنے عزیز و اقربا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہوں تو گویا ہم نے ایمان کی حلاوت کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ والسلام ان آیات کے متعلق لکھتے ہیں، اے پیغمبر تمہارے ہی پروردگار کی قسم ہے۔ میں نے کہا آپ نظر رکھ رہے ہیں نا گھڑی پر، کئی بار یہ بھی کچھ پہلے بتا دیا کریں ورنہ میں بعض لمبا چل جاتا ہوں۔ 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اے پیغمبر تمہارے ہی پروردگار کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کرائیں، اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہ ہوں، بلکہ کمال اطاعت اور دلی رضامندی اور شرح صدر سے اس کو قبول کر لیں، تب تک یہ لوگ ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ یہ آگے جتنی روایتیں ہیں وہی میر احمد علی کی ہے، نرم سے لفظ استعمال کریں تو بےہودہ سرائیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ایک طرف لے اٹھا لیں۔ سورہ النساء آیت 67 تلاوت نہیں کی بھی اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ سورہ النساء آیت 67۔ اور اگر ہم انہیں یہ حکم دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے چند کے سوا باقی یہ کام نہ کرتے، اور اگر وہ جس کام کی انہیں نصیحت کی جاتی اسے کر لیتے تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ پختگی کا موجب ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ۔ اس آیت میں ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو گائے کے ذبح کرنے کے تعلق میں یہودی امت میں پیش آیا اور موسی امت میں پیش آیا، اور اس میں جو حکم ہے اقتلوا انفسکم، فقتلوا انفسکم، اس آیت کی تفسیر بالکل اس سے مختلف ہے جو علماء نے سمجھی ہے، اور اس اختلاف تفسیر کی وجہ سے اس آیت کے معنی کو بالکل دوسری طرف موڑ کے چلے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں جب یہ حوالہ دیا گیا ہے تو
تو پہلے ضروری ہے کہ ہم اصل بات کو سمجھیں کہ ہوا کیا تھا۔ یہود نے جب نافرمانی کی تو اس کی سزا کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا اقتلوا فاقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی اپنی انانیت کو قتل کرو، تمہارے اندر جو غلط حکم دینے والا نفس ہے امارہ، اس کو ذبح کرو۔ یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اگر یہ حکم دیا ہوتا ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو تو حکمت کلیتاً الہی کتابوں سے اٹھا دی جاتی۔ اتنی لغو بات بنتی ہے کہ چونکہ تم نے ایک معاملے کو میں صحیح فرمانبرداری نہیں کی، اس لیے اب سارے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ جو قتل کرتے کرتے آخر میں باقی بچیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ خودکشی کر لیں؟ پھر اقتلوا انفسکم کا یہ بھی معنی ہے کہ اپنی جان اپنے آپ کو بھی مارو، تو چھریاں مار مار کے مر جاؤ۔ یہ ہرگز قرآن کریم کا منشا نہیں ہے، اور اس بارے میں تفصیلی بحث پہلے کر چکا ہوں، اس لیے اس ساری بحث کو یہاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ علماء کی تفسیریں اس واقعہ کو اسی طرح تسلیم کرنے کے نتیجے میں بہک گئی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا، اور جو اب کہا ہے یہ جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اب یوں بنے گا وَلَوْ أَنَّ کیوں ہو گیا؟ تو یہ آیت شروع ہوئی ہے، اس کو بھی کل کے لیے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔